آغاز کو ذکر اللہ سے سجانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل کلام او امر ذی بال لم یقطع بسم اللہ فهو افضل، وہ برکت سے خالی ہو۔ اچھا، صرف کلام کا آغاز ہی نہیں بلکہ اختتام کے حوالے سے بھی حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جب کسی کی وفات کا وقت قریب آ جائے، جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے تو اس کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھو، اس کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھو تاکہ وہ بھی تمہاری طرف دیکھ کے کلمہ شریف پڑھ لے۔ ہاں، اس میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس کو کہنا نہیں ہے، اس کو کہنا نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اس کی حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس پر موت کا وقت ہے، سختی کا وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انکار کر دے، تو اس لیے کہنا نہیں ہے۔ ہاں، ویسے اس کے سامنے پڑھو لا الہ الا اللہ تاکہ اس کے بھی ذہن میں آ جائے، اس کی بھی زبان پر جاری ہو جائے، وہ بھی پڑھ لے لا الہ الا اللہ۔ اب جب وہ پڑھ لے اب خاموش ہو جاؤ۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک اور حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا داخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اب آپ ذی وقار عرض یہ کر رہا ہوں کہ کسی بھی کام کے آغاز اور اختتام یہ اچھا ہو تو اس سے ایک نیک فعل، اچھی فعل اور اس کا نتیجہ اچھا ہوگا، اس کا رزلٹ اچھا ہوگا، نتیجہ اچھا ہوگا۔ تو جب دین اسلام میں بھی اس چیز کو ایک اہمیت دی جاتی ہے تو پھر یہ جو زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے، چند سانسوں کی مہمان ہمارے پاس، تو یہ جیسے کتاب ورقوں سے بنتی ہے تو ایسی یہ زندگی سیکنڈوں، منٹوں، دنوں، ہفتوں اور مہینوں، سالوں سے بنتی ہے۔ یہ کتاب ہے تو یہ صفحات سے مل کر بنی ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے، صفحات سے مل کر بنی ہوئی ہے۔ تو جیسے ہی ہم ایک صفحہ پڑھ کے اسے الٹ دیتے ہیں تو یہ صفحات کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، جیسے ہی ہم پڑھتے جائیں گے یہ صفحات کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بالآخر کیا ہوگا؟ جب ہم کتاب پوری پڑھ لیں گے یہ صفحات ختم ہو جائیں گے۔ ایسی زندگی ظاہر ہے یہ سیکنڈ، منٹ، دن اور ہفتوں اور مہینوں، سالوں سے بنی ہوئی ہے۔ تو یہ جو منٹ سیکنڈ گزرتے چلے جا رہے ہیں، اب ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ ہماری زندگی کتنی ہے، لیکن جتنی بھی ہے اللہ کو تو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فکس کی ہوئی ہے کہ اتنی زندگی میں نے اس بندے کو دی ہوئی ہے۔ اب ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہر گزرتا منٹ، ہر گزرتا سیکنڈ ہماری زندگی کو کم کر رہا ہے، ہماری زندگی کو کم کر رہا ہے۔ اب جیسے ہی سال گزرا ہماری زندگی تو کم ہو گئی، اب جناب اس پر جشن، اور پھر جناب جشن بھی بےہودہ قسم کے اور گناہوں والے کام، تو یہ تو بالکل بھی سمجھ میں نہ آنے والی چیز ہے، بالکل فضول اور یوں کہہ لیں کہ ایسے جیسے بے وقوفانہ حرکت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے دور حیات میں، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک زمانے میں سال گزرنے پر کوئی جشن والا تو تصور نہیں تھا کہ کوئی تقریبات کا اہتمام ہوتا ہو، جناب کوئی
جشن منایا جاتا ہو، ایسا تو نہیں تھا، اور نہ ہی بزرگان دین کی سیرت میں ملتا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب نیا چاند طلوع ہوتا یا نیا سال شروع ہوتا تو اس وقت صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ دعا مانگا کرتے تھے، یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم ادخلہ بالامن والایمان بالسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں ظاہری اور باطنی سلامتی عطا فرما، یعنی یہ چاند، یہ مہینہ، یہ سال جو داخل ہونے والا ہے، شروع ہونے والا ہے، اس میں ہمارے لیے ظاہری اور باطنی سلامتی عطا فرما، ظاہری اور باطنی سلامتی عطا فرما، ایمان سلامت فرما، ہمارا ایمان سلامت رہے، ہمیں سلامتی ملے۔ آگے ورضوان من الرحمن، اور اللہ کی رضا ملے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو سال اور مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس میں ہمیں اللہ کی رضا ملے، یا اللہ اس میں تو راضی ہو جا۔ اور آخر میں فرمایا کہ وجواز من الشیطان، اور شیطان سے پناہ ملے، شیطان سے ہم بچے رہیں، یا اللہ تیری رضا ملے اور شیطان سے بچے رہیں۔ یہ جو مہینہ اور سال طلوع ہونے والا ہے، یہ جو مہینہ اور سال داخل ہونے والا ہے، آنے والا ہے، اس میں ہمیں تیری رضا ملے اور شیطان سے حفاظت رہے۔ اب یہ دعا مانگا کرتے تھے صحابہ کرام علیہم الرضوان۔ اب دیکھیں انداز دیکھیں ان کا، تو اب ہمارا اپنا انداز دیکھیں۔ نیا سال شروع ہونے والا ہے کل، شمسی سال، اگرچہ مسلمانوں کا سال تو قمری سال ہے نا، کہ جس میں ہمارے شرعی احکام وابستہ ہیں، جن سے متعلق ہمارے شرعی احکام ہیں، وہ تو قمری سال محرم، صفر، ربیع الاول وہ والا ہے۔ تو یہ بھی چونکہ رائج ہے دنیا بھر میں، اور ہمارے ہاں بھی اکثر یہی رائج ہے دنیاوی معاملات میں، تو کل قمری سال، شمسی سال شروع ہوگا کل رات کو۔ تو ہمارے ہاں تو نہیں، مطلب اس حوالے سے کوئی زیادہ فضولیات، آپ باہر اگر نکلے ہوں یا نوجوان جو نکلتے ہیں ان کو پتہ ہوا کس قدر بیہودہ تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور فل جناب عیاشیوں کے سامان کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ سننے کو ملا ہے، پتہ چلا ہے کہ جناب شرابیں تک ختم ہو جاتی ہیں دکانوں سے، جہاں سے اسٹوروں سے ملتی ہیں۔ اس قدر بے حیائی اور بغیرتی کا سامان جو ہے نا وہ کرتے ہیں لوگ۔ اور بعض نوجوان جناب موٹر سائیکل کے سلنسر نکالیں گے اور جناب گھومتے پھریں گے، تو پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جناب کسی کی بازو ٹوٹا ہوتا ہے تو کسی کی جناب ٹانگ ٹوٹی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ نیو ایئر نائٹ کا تحفہ ہے، یہ نیا سال کا تحفہ ملا ہے۔ بھئی اللہ کے بندو، اللہ رسول کی نافرمانی کر کے تم نے کون سی تیر مار لینا ہے، کون سی تم نے کامیابی حاصل کر لینی ہے؟ کامیابی تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہے، کامیابی تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہے۔ اب 2022 کل شام کو، رات کو ختم ہو جائے گا اور 2023 شروع ہو جائے گا۔ اب چاہیے تو یہ کہ ہم اس میں اپنا جائزہ لیں۔ جو عقل مند ہوتے ہیں وہ تو کوئی بھی مرحلہ شروع ہو نا، کوئی بھی مرحلہ، تو اس میں اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، اپنا ایک گول سیٹ کرتے ہیں، اپنا ایک جناب ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں کہ میں نے یہ اس سال میں، اس ٹائم میں میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ اپنا مقصد حاصل کرنا ہے، اور پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف پلاننگ کرتے ہیں، سوچو بچار، غور و فکر کرتے ہیں کہ کیسے میں یہ حاصل کروں گا، اس کے لیے پھر وہ ورک کرتے ہیں۔ عقل مند تو جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو یہ کرتے ہیں، اور بے وقوف نہ پچھلے گزرے ہوئے کی پرواہ
اور نہ ہی آنے والے کی کوئی پلاننگ، کوئی منصوبہ بندی، کوئی جناب ٹینشن اس حوالے سے، بس عیاشیوں میں مصروف رہنا، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن گزرتا ہے اور جب نیا دن طلوع ہوتا ہے، جب دن نیا طلوع ہوتا ہے تو وہ دن یہ اعلان کرتا ہے، جب دن طلوع ہوتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے کہ آج میں آ گیا ہوں، اگر کوئی بھلائی، کوئی نیکی، کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، آج کے بعد میں دوبارہ نہیں آؤں گا، آج کے بعد میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اپنی پچھلی گزری ہوئی زندگی کو دیکھنا ہو نا تو کسی ندی کے کنارے بیٹھ جاؤ، کسی نالے کے کنارے بیٹھ جاؤ، ندی کے کنارے بیٹھ جاؤ، گزرتے ہوئے پانی کو دیکھو، گزرتے ہوئے پانی کو دیکھو کہ جو پانی ایک دفعہ گزر گیا وہ پانی واپس آئے گا؟ پانی تو پیچھے سے واپس آ رہا ہے، لیکن جو پانی ایک دفعہ گزر گیا وہ پانی اب لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ تو ایسے ہی ہماری یہ زندگی بھی ہے، جیسے برف، گرمیوں میں آپ نے دیکھا برف کا استعمال ہوتا ہے، تو برف آپ لیں، جتنی بھی لے لیں، کچھ وقت کے بعد وہ پگھل جائے گی، پانی بن جائے گا، ختم ہو جائے گی۔ تو اب اگر اسے استعمال کر لیا جائے تو ٹھیک، ورنہ وہ ضائع ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہماری زندگی کا حال ہے کہ اگر اسے ہم اچھے انداز میں استعمال کر لیں، نیکیوں میں استعمال کر لیں، اگر ہم اسے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے استعمال کر لیں تو ٹھیک، ورنہ گزر رہی ہے، گزر جائے گی، اور سوائے پچھتانے کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا، سوائے پچھتانے کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ تو احباب ذی وقار، نیو ایئر نائٹ جو کل رات آ رہی ہے، اس میں جو بے حیائی کا طوفان برپا کیا جاتا ہے، تو اس میں گانے باجے یہ بھی بکثرت دیکھے سنے جاتے ہیں، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، یوں عیاشی کا سامان جو ہے نا وہ لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ حالانکہ گانے کے حوالے سے حدیث پاک میں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گانا یہ دل میں منافقت کا بیج بوتا ہے، گانا دل میں منافقت کا بیج بوتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے نا، وہ کون لوگ تھے؟ جو انبیاء کے بعد سب سے پاکیزہ لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان، صحابہ کرام علیہم الرضوان اور صحابیات، مرد و عورتیں بھی شامل تھیں ساتھ۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اور صحابیات، یعنی جو کائنات میں سب سے پاکیزہ دل والے لوگ ہیں، انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد سب سے پاکیزہ دل والے لوگ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور صحابیات، وہ سرکار کے ساتھ تھے۔ تو حضرت ابو ماریہ انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی آواز بڑی خوبصورت ہے۔ تو یہ اونٹوں کو چلانے کے لیے ایک نغمہ پڑھنے لگے، اونٹوں کو چلانے کے لیے ایک راگ، نغمہ ایک پڑھنے لگے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، فرمایا اے انجشہ رک جاؤ، ٹھہرو، دیکھو کہیں نازک شیشیوں کو نہ توڑ دینا، ان نازک شیشیاں ٹوٹ جائیں گی۔ فرمایا کہ ٹھہرو، رک جاؤ، نہ پڑھو، نازک شیشیوں کو نہ توڑ دینا۔ تو اب نازک شیشیاں کون؟ مطلب عورتیں بھی چونکہ ہمارے ساتھ ہیں، تو کہیں کسی عورت کے دل میں کوئی برا خیال نہ آ جائے، کوئی دوسرا خیال نہ آ جائے، تو اس لیے اے انجشہ رک جاؤ۔ اب اندازہ کریں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسی خوبصورت تربیت فرما رہے ہیں اپنی امت کی، کہ جناب وہ اونٹوں کو چلانے کے لیے نغمہ پڑھنے لگے، سرکار نے انہیں منع فرما دیا۔ آج جناب یہ قوم کس طرف چل پڑی؟
کہ جناب اس طرح کا کوئی موقع آنا چاہیے بس، بلکہ بنا لیتے ہیں، ڈھونڈ لیتے ہیں کہ نیو ایئر نائٹ غیر مسلموں کے تہوار منانا شروع کر دیے۔ حالانکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی نکالی سے منع فرمایا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی نکالی سے منع فرمایا۔ سورۃ فاتحہ میں ہم ہر نماز میں کئی دفعہ یہ دعا مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تو نے غضب فرمایا ہے، اور ہلاک ہونے والے، گمراہ ہونے والے ان کے راستے پہ نہیں۔ تو یہاں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ تو یعنی یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلا، بلکہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ یعنی دن رات ہم یہ دعا مانگتے ہیں نمازوں میں، کئی دفعہ ہر رکعت میں یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن عمل اس کے الٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ دعا یہ مانگ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلانا، اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا، لیکن عمل جو ہے نا وہ یہود و نصارہ والے کر رہے ہوتے ہیں، ان کی نکالی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ نیو ایئر نائٹ پہ جناب وہ جو غیر مسلم ہیں وہ طرح طرح کے بیہودہ کام اور گناہوں بھرے کام کرتے ہیں، لیکن ہماری قوم نے بھی کرنا شروع کر دیا ان کے پیچھے۔ ایک حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب آج سے 1400 سال پہلے یہ خبر دے دی تھی۔ فرمایا میرے صحابہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ پہلوں والے کام کریں گے، پہلے لوگوں والے کام کریں گے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے گو کے سوراخ میں داخل ہوا ہوگا تو یہ بھی داخل ہو جائیں گے۔ گو ہے نا، جانور ہے کوئی، ٹھیک ہے نا، چھپکلی کی طرح کا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اگر وہ اس کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو یہ بھی اس کے سوراخ میں داخل ہو جائے۔ حالانکہ اس میں ہے سراسر نقصان، گو اگر کسی سوراخ میں، تو اس کے سوراخ میں داخل ہونا، گو کے سوراخ میں، تو ظاہر اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ تو فرمایا یہ بھی ان کی پیروی میں، ان کے پیچھے چلتے ہوئے یہ بھی وہی کام کریں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ مسلمان یہود و نصارہ والے کام کریں گے؟ فرمایا ہاں، اور کیا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم اور مضمون ہے کہ یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے، ان کی نکالی کریں گے۔ آج دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے کہ مسلمان ہر کام میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جناب ہم یہود و نصارہ کی نکالی کریں، ان کی پیروی کریں۔ تو احباب ذی وقار، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے پیارے پیارے اسلام کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے لازم قرار دی ہیں۔ لقد کان لکم رسول اللہ فی اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمیں سرکار کی زندگی کو فالو کرنا ہے، قرآن کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو، آپ کی تعلیمات کو فالو کریں اور شریعت پر عمل کریں۔ اسی میں کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اگر ہم اللہ رسول کی نافرمانی کریں گے، گناہ والے کام کریں گے، تو اس میں یقیناً نحوست ہے، بے برکتی ہے،
تو اس میں سوائے تباہی کے، سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، دین اسلام کی دولت عطا کی ہے، تو ہم نے اپنے اسلام کو، اپنے دین کو دیکھنا ہے، ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے یہود و نصارہ کو نہیں دیکھنا۔ تو اس لیے یہ جو چند سانسیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قدر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔